مالک یوم الدین۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم پہچان چکے کہ وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کے ساتھ کہا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ مالک عربوں کے ہاں ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کسی کے اوپر تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہو، یعنی اس کو بنانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے وہ اپنا اختیار استعمال کرے تو وہ مالک ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا بڑھئی جو ہے وہ کسی لکڑی پر اپنا تصرف رکھتا ہے تو اس کو نئے نئے ڈیزائنز، نئی نئی شکلیں، نئی نئی صورتیں دیتا ہے، لیکن یہ تصرف تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کے مالک ہونے کا مطلب اس کی بہتری کے لیے اسے اپنے اختیار و ارادہ کے ماتحت کرنا ہے۔ تو اس میں تعمیر کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کا اگر ملک یا اختیار حاصل ہو تو اس میں ہمیں اس کی بہتری کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کے بناؤ کو، تعمیر کو اور اس کے نئے نئے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یہ ہمارے مالک ہونے کا ہونا چاہیے مفہوم۔ لیکن ہم آج انسانی دنیا میں اور عالم اسلامی میں مالک کا بالکل منفی تصور دیکھتے ہیں کہ کوئی مالک ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اٹھنے نہ دے، اس کو اپنے ماتحت رکھے، اس کی نشو و نما نہ ہونے دے۔ تو یہ مالک ہونے کا منفی تصور ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ منشور ہدایت کے خلاف ہے۔ تو جو فاتحہ پڑھ رہا ہے، فاتحہ کو اپنا منشور قرار دے رہا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے ماتحت، مثلا اس کے ماتحت اس کی اولاد ہے، اس کے ساتھ اس کے ملازمین ہیں، اس سے علم سیکھنے والے اس کے شاگرد ہیں، یا اور جس دنیا کے پہلو میں بھی کسی کو کسی پر اختیار دیا گیا ہے تو وہ اختیار مثبت اور تعمیری حوالے سے اسے استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں جو اس کے اختیار میں دیا گیا ہے اس کی بہتری اور بناؤ اور تعمیر کو اس کا یعنی سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ وہ منشاء الہی کے مخالف ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ تو ربوبیت جو رحمانیت اور رحیمیت کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو آگے فرمایا گیا کہ یہ ہو نہیں سکتا یہ جب تک کہ وہ جس کی ہم تربیت کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار و ارادہ کو اس کے ماتحت نہ کر دے کہ جو اس کی تربیت کر رہا ہے۔ اور اس میں گویا کہ ماتحت ہونے کا معنی اپنی نفی کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی بہتری کے لیے دوسرے شخص کو اختیار و ارادہ استعمال کرنے کا اختیار دینا ہے۔ جس طرح کوئی شاگرد جو ہے وہ اپنے اختیار و ارادہ کو اپنے استاذ کے اختیار و ارادہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے اس کے بڑا ہونے کو، اور مقصود اس کی بڑائی سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو یا زیر تربیت فرد کی نشو و نما کرے، تعمیر ذات کرے، اس کی صلاحیتوں کی آبیاری کرے تاکہ یہ بھی اپنے کمال مطلوب کو پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مالک ہونے سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم اپنے ماتحت شاگردوں کے لیے، ملازمین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور ہر اس چیز کے لیے جو ہمارے اختیار و تصرف میں دی گئی ہے اس کے لیے بہتری کا باعث بنے، سامان نشو و نما فراہم کرنے والے بنے، اس کو نقطۂ آغاز سے لے کر اس کے نقطۂ تکمیل تک اس کو پہنچانے والے بنے۔ تو یہ مالک کے اندر یہ گویا تصور ہے۔ اور آگے جو فرمایا ہے یوم الدین، یوم جو ہے وہ عربی زبان میں دن کو نہیں کہتے، یعنی دن بھی اس میں شامل ہے جسے ہم دن کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر یوم جو ہے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یوم کا معنی پیریڈ ہے، ٹائم ہے، دور ہے، واقعہ ہے، حادثہ ہے، اور کوئی بہت بڑا ایونٹ،
خواہ وہ کتنے ہی زمانے پر پھیلا ہوا ہو، ان تمام چیزوں کو عربوں کے ہاں یوم کہتے ہیں، یوم۔ اور یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ آسمان و زمین جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنائے، تو ان 6 دنوں سے مراد یہ وہ دن اور رات جو آج ہمارے سامنے وہ نہیں، کیونکہ یہ دن اور رات تو سورج اور زمین اور ان کی آپس میں میل ملاپ اور گردش وغیرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب زمین و آسمان یا یہ نظام ہی نہیں تھا شمسی، ارضی، قمری وغیرہ، تو وہ دن اور رات اس طرح کے نہیں تھے۔ یہ پیریڈز ہیں، سٹیجز ہیں، احوال ہیں، مدارج ہیں کہ ان مختلف ادوار سے گزارتے ہوئے یہ کائنات جو ہے وہ اپنے تکمیلی مرحلے تک پہنچی، اور تکمیلی مرحلے پر بھی آ کر رک نہیں گئی، اس سے اگلے مدارج کمال کی طرف جانے کے لیے وہ رواں دواں ہے۔ تو یوم کے اندر دور کا تصور آتا ہے جسے ہم ایج کہتے ہیں، پیریڈ کہتے ہیں، ایپک کہتے ہیں۔ تو وہ مالک جو تصرف کا حامل بنا ہے، اب اس کے لیے ظالم ہے کہ اس کو ایک دور ملے، ایک وقت ملے، ایک فرصت ملے، اس کو کچھ یعنی زمانہ، ٹائم ملنا چاہیے نا، کہ اگر نشو و نما آپ کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو ایک مہلت ملے، جس مہلت اور مدت میں آپ اپنے مالک ہونے کا تصرف جو اس کا اظہار کریں، اور جو آپ کے ماتحت کیا گیا ہے وہ اس ٹائم میں آپ سے استفادہ کریں۔ تو یوم اس زمانی مہلت کا یعنی اظہار ہے کہ جس زمانی مہلت میں آپ دوسری چیز کی نشو و نما کرتے ہیں اور نشو و نما کرنے کے آپ اہل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یوم ہے وہ تو اس یعنی کیفیت کا اظہار ہے، اور آگے ہے الدین۔ الدین عربوں کے ہاں بہت وسیع یعنی لفظ ہے، اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے، اور دین کے اندر جزا و سزا بھی آ جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جس کا آپ کو مالک بنایا گیا ہے، جس کا آپ نے یعنی نشو و نما کرنے کا عہد کیا ہے، کمٹمنٹ آپ نے کی ہے، تو اس کے لیے ایک ایسا ٹائم آنا چاہیے کہ جب ہم اس کو ٹیسٹ کریں کہ وہ آپ کی یا میری تربیت سے وہ کتنا فیضیاب ہوا ہے، کتنا اس نے سیکھا ہے، کس مقام تک پہنچا ہے۔ تو الدین وہ لمحہ ہے کہ جس لمحے ہم اس کو جج کرتے ہیں کہ اس میں نشو و نما کے حوالے سے جو ہماری ڈیوٹی یا فریضہ تھا وہ کتنا ادا ہوا ہے۔ تو مالک یوم الدین گویا کہ پہلے تصرف نشو و نما کے لیے، نشو و نما کے لیے اسے ایک ٹائم ملا، اور وہ ٹائم جو ہے، مدت جو ہے، اس کا ایک ایسا لمحہ یا اختتام ہونا چاہیے کہ ہم جج کر سکیں، دیکھ سکیں کہ وہ چیز نشو و نما یافتہ ہو کر کہاں پہنچی ہے۔ وہ کما حقہ اس نے اپنے آپ کو نشو و نما یافتہ کیا ہے، یا کما حقہ اس نے نشو و نما کے مواقع جو تھے اس سے اپنے آپ کو بہرہوار نہیں کیا۔ تو اس امر کا جائزہ لینا جو ہے یہ یوم الدین کے اندر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، مضمر ہے۔ تو ہم اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ گفتگو کریں گے۔